الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے نکالے گئے، الوف، اور وہ نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ جو ہے وہ بندوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ اصلاً یوں کہہ لے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کو کہ بیان کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات سورۃ المائدہ میں بیان کی گئی۔ مختصراً یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو آج جو ہے وہ یہود کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ قوم جو تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے تابع تھی۔ فرعون نے اس پوری قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی، جیسے ہم انگریز کے غلام تھے، 150 سال تک غلام رہے، اسی طرح پوری قوم کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فرعون نے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی معجزاتی طور پہ کہ یہ لوگ بچ کے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عصا دے رکھا تھا، جو معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریا میں ماریے، یہ خشک راستہ بن جائے گا۔ دریا پھٹ گیا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے پار چلے گئے، جبکہ فرعون نے دیکھا کہ راستہ خشک ہے، وہ بھی اس میں اتر گیا اپنے لشکر کو لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اب یہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھر سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ 6 لاکھ لوگ تھے یہ بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اب جب یہ وہاں بچ کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فلسطین فتح کر لو، جاؤ وہاں جا کر آباد ہو جاؤ، اللہ کا دین نافذ کرو۔ تو انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست جنگجو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کرے ان سے، اور جب آپ فتح پالیں گے تو ہمیں بلائیے گا، ہم آ جائیں۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ، جائیے آپ اے موسیٰ علیہ السلام، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، جنگ نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکال دیجئے، ان کو شکست دے دیجئے، پھر ہم آ جائیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہی یہ ساری بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گویا کہ ان کی اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر فرمایا کہ اب 40 سال کے لیے ان کے لیے سرزمین فلسطین ہم نے حرام کر دی۔ اب یہ 40 سال یہی صحراؤں میں پھریں، دھکے کھائیں، ذلیل و خوار ہوں، یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر 40 سال بعد جو نئی نسل پروان چڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو بعد میں جو ہے وہ پھر نئی نسل آئی، اس وقت کے جو نبی تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی اور فلسطین کو فتح کیا۔ باقی جنہوں نے انکار کیا ان کو پھر وہی اللہ نے سزا دی کہ 40 سال تک اب تم یہاں ذلیل و خوار ہو۔ تو اس لیے فرمایا
فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ. یہ استعارے کے طور پہ باہر کے مفسرین نے، علماء نے یہی بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہی تم خوار ہو، ذلیل ہو. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، یعنی پھر وہی بات 40 سال بعد دوبارہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جہاد و قتال کیا اور فلسطین کو فتح کیا، وہاں سے مشرکین کو نکالا. تو فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا جاؤ فلسطین فتح کر لو، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. لیکن فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. اچھا یہ ساری بات جو ہے یہ کیوں آ رہی تھی؟ یہ اصلاً سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ البقرہ جو ہے وہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی. سن 2 ہجری کا ایک اہم واقعہ بھی ہے، اکثر کو معلوم ہوگا، وہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر جو ہے وہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا. یہ آیات اتر رہی ہیں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے. ابھی غزوہ بدر ہوا نہیں، گویا کہ اس کی تیاری اور اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. ذہن سازی اس اعتبار سے کہ دیکھو مسلمانوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو صاف جواب دے دیا کہ ہم نہیں جنگ کر سکتے، جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کرے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہو. ٹھیک ہے؟ اور آگے بھی بات آ رہی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ پر جنگ کرو، کیونکہ اللہ نے جنگ کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے فرض کر دیا. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے، کتب علیکم القتال، قتال جنگ کرنا اللہ کی راہ پر یہ تم پر فرض کر دیا گیا اس کے دین کی سربلندی کے لیے. تو یہاں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ پر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ جو ہے بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہارے اعمال اللہ سے چھپے نہیں رہ سکتے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اپنی جان کو عزیز رکھو، پیارا رکھو، جان و مال کو، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کیونکہ اب ایک مارکہ پیش آنے والا ہے، غزوہ بدر. تو اس کے لیے تیاری کرو اور اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا معاملہ. آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، دیکھیں اللہ کے راہ پر خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں بیسک. ایک ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ذمہ قرض ہے. اور اللہ کی مخلوق پر جو خرچ کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صدقات ہے. تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو کہ اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یقبض ویبسط، اور جان لو کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے روزی کو تنگ کر دینا بھی اور اس کا کشادہ کر دینا بھی. رزق کا تنگ کرنا یا کشادہ کرنا وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تم تنگ دستی کے خوف سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس تنگ دستی کے خوف سے ایسا نہ ہو کہ تم اپنا ہاتھ بندھے رکھو، اللہ کی راہ پر خرچی نہ کرو. یہ تنگی اور جو ہے وہ کشادگی رزق کی یہ اللہ کے اختیار میں، اور اللہ کا وعدہ ہے. یہ آگے ہم اسی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے ان قریب. 31 رکوع تقریباً ہو گئے اور 32واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، تو آگے چل کر آئے گی بات کہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی مثال کیسے ہے. ایسے جیسے کہ کسی نے ایک دانہ جو بویا تو اس دانے پر جو پودا نکلا اس پودے پر 7 بالیاں نکلی، اور اس ایک ایک بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانے پر کتنے دانے ہو گئے؟ ایک دانے پر پودا نکلا، پودے میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے. کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی آخری لیمٹ نہیں ہے 700، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر چاہے گا تو عطا فرمائے گا. تم اللہ کی راہ پر خرچ کرو. اسی طرح آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخری بات یہ کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. حساب کتاب دینا ہے، جواب دہی ہوگی. آج اللہ کا دین مغلوب ہے اور تم اللہ کے دین کے لیے اگر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، اپنا تن من دھن، اپنی جان بچا بچا کے، اپنا مال بچا بچا کر رکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، جواب دینا ہوگا. وہ جیسے شاعر نے کسی نے کہا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اگر تو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ پر خرچ کر دے گا، شکستہ کر دے گا، لگا دے گا، کھپا دے گا،
تو یہ نگاہ آئینہ ساز یعنی اللہ کی نگاہ میں بہت ہی محبوب ہو جائے گا. اور اگر تو اسے بچا بچا کے رکھے گا تو سوائے تجھے بخیلی کے کچھ نہیں حاصل ہوگا. روزی کی کشادگی اور تنگی وہ تو اللہ کے اختیار میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر وہاں حساب کتاب دینا ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ. اب یہاں بات آ رہی ہے وہ واقعہ بنی اسرائیل کی قوم کا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نبی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی. اس کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ من بنی اسرائیل، کیا تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف من بعد موسیٰ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا، کہ آپ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے کوئی بادشاہ، کوئی سپہ سالار، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ پر. اب ظاہری بات ہے کہ ایک عرصے سے یہ لوگ جو ہے وہ صحراؤں میں دھکے کھاتے پھر رہے تھے. تو اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک کوئی سپہ سالار، کوئی ہمارا سربراہ، کوئی بادشاہ مقرر کیجئے. اپنے نبی سے کہا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلسل کوئی نہ کوئی نبی ان میں موجود رہے. بنی اسرائیل میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کے درمیان کوئی نبی موجود نہ ہو. اگر ایک نبی کا وصال ہوا ہے تو دوسرے نبی کا ظہور ہوا ہے ساتھ ہی. مسلسل انبیاء جو ہے وہ ان کے اندر موجود رہے ہیں. تو اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے ان سے یہ کہنے لگے سرداران ان کے بنی اسرائیل کے کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار، کوئی سربراہ، کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ مقرر کیجئے جس کی سرکردگی میں، ظاہری بات ہے کہ جس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ پر جنگ کر سکیں، اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں اور اپنے ملک، اپنے فلسطین کو جو ہے وہ چھڑا سکیں ان سے. تو فرمایا کہ قالا، ان سے ان کے نبی کہنے لگے هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو. ظاہری بات ہے تاریخ نبی بھی تو جانتے ہوں گے نا، ان کے ماضی کے حالات و واقعات جانتے تھے نا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا جواب دیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جناب جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کرے، ہم نہیں جنگ کر سکتے. تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو میں اللہ سے دعا کر کے جنگ کی اجازت لوں، سپہ سالار کی اجازت لوں اور تم جو ہے وہ انکار کر دو، جنگ نہ کرو. قالو، تو وہ کہنے لگے سرداران وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ پر جنگ نہ کریں گے؟ کیوں نہیں جنگ کریں گے ہم بھلا؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے شہر سے ہمیں بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا. وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ہمارے بیٹے جو ہے، ہماری اولادیں جو ہے دربدر ہو گئی ہیں، ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ہم اپنے گھروں سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے جو ہے وہ دربدر ہو گئے ہیں، نکال دیے گئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے؟ آپ اجازت دیجیے اللہ سے. بہرکیف ان کے نبی نے اللہ سے اجازت طلب کی. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا، تو وہ منہ موڑ گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے. وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ اکثریت نے جو ہے وہی بات ہے کہ جان پیاری کی اور جنگ سے انکار کر دیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے ان ظالموں کو، ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبیہم، بہرکیف جن لوگوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ پر، سب نے نہیں انکار کیا. جو لوگ تیار ہوئے تو ان سے ان کے نبی نے کہا وقال لهم نبیہم، تو ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے حضرت طالوت جو ہے ان کو تمہارا بادشاہ، تمہارا سرپرست، تمہارا لیڈر مقرر کیا ہے. قالو، وہ کہنے لگے سرداران انا یکون لہ الملک، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کو، حضرت طالوت کو ہم پر کیسے سرداری مل سکتی ہے؟ وہ ہم پر کیسے سردار مقرر کیے؟ جیسے سردار تو ہم ہیں، ہم میں سے کسی کو، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلوں میں یہ تقسیم ہو گئے، تو 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، ان میں سے تو یہ تھا کہ بھئی ہم 12 میں سے ہی کوئی بنے گا. اب وہ سردار جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، وہ باہر سے تھے، یعنی تھے تو بنی اسرائیل میں سے ہی، ان کی قوم میں سے ہی تھے، لیکن سرداروں میں سے کوئی نہیں تھے.
تو وہ سرداران جو ہے اس پر ٹھٹک گئے کہ یہ کیسی بات ہے کہ بھائی آپ نے باہر سے بندہ جو ہے وہ چن لیا ہمارے 12 کے علاوہ. تو وہ کہنے لگے وما لنا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا. کیسے ہو سکتا ہے ان کو کہ بادشاہت مل جائے ہم پر. ونحن احق بالملك منه، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان سے، حضرت طالوت سے. یعنی وہ سرداران کہنے لگے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں سرداری ملتی، ہمیں بادشاہت ملتی، ہم میں سے کسی کو سلیکٹ کیا جاتا. ولم یؤت سعۃ من المال، جبکہ حضرت طالوت کو تو وہ کہنے لگے کہ کوئی مال ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ تو غریب آدمی ہے، ان کو کیسے سرداری مل سکتی. قالا، تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے ان کو چن لیا ہے، علیکم، تم پر. یعنی اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، اللہ تم سے پوچھ کے چنے گا، تم کون ہوتے ہو. بہرکیف انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے چن لیا انہیں تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور جان لو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جسامت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے کشادگی عطا فرمائی ہے. صاحب علم بھی ہیں اور وہ بڑے قداور اور بڑے مضبوط جو تھے، جسامت کے مالک تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے نزدیک کوئی مال جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے کہ جس کے بعد مال زیادہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کوئی سرداری، کوئی لیڈرشپ، کوئی عنایت کریں گے. نہیں، اللہ کے نزدیک یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. تم جس بنیاد کو لے کر چل رہے ہو کہ ہم مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، تو ہم میں سے چنا جانا چاہیے تھا. تو فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سو اپنی بادشاہت اختیار کرتا ہے، اس کو اختیار دیتا ہے بادشاہت کا. تم کون ہوتے ہو؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ وسعت والا ہے. اللہ تم 12 کا محتاج نہیں ہے کہ اب کیا کرے ان 12 میں سے، اب کیونکہ 12 سردار ہیں جی انہی میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے، جبکہ ان میں سے کوئی اہل ہو یا نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں تو جو ہے نا بس جی وہ جو بھی ہے، کوئی ایم پی ایم این اے کے الیکشن میں جو کھڑے ہو گئے 4 ہیں 6 ہیں، اب مجبوری ہے انہی میں سے کسی پر ٹھپا لگانا ہے نا. ایک میں اندھوں میں سے کانا راجا ڈھونڈ لیجیے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. ویسے تو سارے ہی اندھے، کوئی بھی کانا نہیں ہے ان میں سے. لیکن باہر کیا کہ یہ جی انہی میں سے اب آپ مجبور ہیں. اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ تو جس کو چاہے توفیق دے دے. اور اللہ واسع علیم، اور علم والا ہے، وہ جانتا ہے کس کے اندر صلاحیت ہے، کس کے اندر ہم نے صلاحیت دی ہے اور کس کو ہم نے جو ہے وہ سرداری دینی ہے. تو اس لیے اللہ کوئی تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ وسعت والا ہے اور علیم ہے. وقال لهم نبيهم، ہر کیف کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. ان سے کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی علامت، اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے چنا ہے حضرت طالوت کو تم پر سردار، تم پر بادشاہ. اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. تابوت ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں مردے دفنائے جاتے ہیں، ہم تو صرف اسی کو. تابوت کا مطلب ہے صندوق، وہ بھی تو ایک صندوق کی مانند ہی ہوتا ہے نا. تو فرمایا کہ تمہارے پاس وہ تابوت، یہ اس کا یعنی اگر دیکھا جائے تو عام طور پہ جو دنیا جانتی ہے تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں. تابوت سکینہ، تابوت کا مطلب صندوق، سکینہ جس میں تسکین کا، راحت کا سامان ہو. کن کی؟ یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ تابوت سکینہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے. ان کے لوگ جو ہے وہ اس کو پکارتے ہیں تابوت سکینہ. اس میں اصلاً کیا ہے؟ فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہاری تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ سامان ہے، وہ کہہ لیجئے کہ بقایا جات ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ جو چیزیں چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، ان کی جو کچھ تبرکات کہہ لیجئے، ان کی ساز و سامان کچھ جو ہے وہ بچا ہوا، وہ اس میں رکھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا. تو وہ چیزیں جو ہے دیکھ کر ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے نبی ہیں. ہمارے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں. تو بہرکیف وہ ان کے لیے ایک تسکین کا باعث تھا. وہ تسکین کا جو کہہ لیں کہ ان کے لیے جو تابوت تھا جس میں سامان تھا سارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے کہہ لیجئے، وہ ان سے چھن چکا تھا. جب انہیں نکالا گیا فلسطین سے تو یہ ان سے چھن چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا. حضرت طالوت کی سرداری کی، بادشاہت کی یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ تابوت سکینہ تمہیں واپس حاصل ہو جائے گا. کیونکہ وہ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کر دیا
فرشتوں کی تحویل میں تھا، آگے بات بھی آ رہی ہے. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے، فرشتوں کے پاس ہے، وہ تمہیں واپس حاصل ہو جائے گا، وہ تابوت سکینہ. اور وہ وہی ہوا کہ وہ ایک بیل گاڑی پہ رکھا ہوا وہ صندوق جو ہے، وہ خود ہی چلتی ہوئی بیل گاڑی جو ہے، وہ حضرت طالوت جو تھے جن کو سردار بنایا اللہ تعالیٰ نے، ان کے پاس آ گئی. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہو، ماننا چاہو، بات سمجھنا چاہو. فلما فصل طالوت بالجنود، اب مختصراً یہ کہ حضرت طالوت جو ہے وہ ان کے سپہ سالار مقرر ہو گئے، اب ان کی سرکردگی میں یہ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے. فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب نکلے حضرت طالوت جو ہے اپنے لشکر کو لے کر جنگ کے لیے، بالجنود اپنے لشکروں کے ساتھ، قال تو انہوں نے کہا اپنے لشکر سے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے، ایک نہر سے یا ایک دریا پر سے گزرنا تھا راستے میں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہاری آزمائش کرے گا. فمن شرب منہ، جو اس میں سے پانی پیے گا، فلیس منی، وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو پیے گا اس میں سے پانی نہر میں سے، وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا. میرا حکم یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں پینا. ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا، فإنہ منی، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی چلو بھر تھوڑا بہت، یعنی حلق خشک ہے اس کو تر کرنے کے لیے تھوڑا بہت پی لے تو پی لے، لیکن یہ کہ بھرپور جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے. فشربوا منہ الا قلیلا منہ، بس ان میں سے سوائے چند ایک کے، سوائے تھوڑوں کے، زیادہ نے وہی بات کہ پانی گھٹاگھٹ پیا. اب یہ کہ مزید پتہ لگ گیا کہ کون ہے جو کہ واقعی تابع دار ہیں اور جو بھی حکم آئے گا سپہ سالار کی طرف سے اس پر عمل کریں گے. بار کیا فلما جاوزہ، پس جب وہ پار اترے، یعنی وہ دریا پار کیا، وہ نہر پار کی، ہوا والذین آمنوا معہ، ان کے نبی، ان کے جو سپہ سالار تھے حضرت طالوت، وہ اور ان کے ساتھیوں نے، قالوا، تو وہ کہنے لگے حضرت طالوت کے ساتھی، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہم میں تو طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ ہم جنگ کر سکیں آج جالوت اور اس کے لشکر سے. اب یعنی کہ بنی اسرائیل جو تھے اس وقت کے، یہ مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اس وقت کے یہ مسلمانوں کا جو گویا کہ لشکر ہے، اس کے سردار کا کیا نام ہے، اس کے سپہ سالار کا نام کیا ہے، طالوت. اور ادھر سے مشرکین کے، کفار کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا جالوت. جی، تو اب جالوت کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ یہ جالوت اور اس کا لشکر تو بڑا زبردست ہے، ہم اس سے کیا مقابلہ کریں گے، بہت بڑا لشکر ہے. قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ جنہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جنہیں روز قیامت کا یقین تھا، جنہیں پتا تھا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہوں نے کہا، ایمان والوں نے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. یہ آیت کا حصہ بہت کمال ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے. نہ عربی نہ یاد رہے تو کم از کم مطلب تو یاد رہنا چاہیے. یہ دوسرے پارے کا آخری حصہ، بالکل آخر میں ہم چل رہے ہیں، بالکل آخری آیات. کم من فیۃ قلیلہ، انہوں نے کہا کتنی ہی دفعہ ایسا نہیں ہوا. فیۃ قلیلہ، فیہ کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو. قلیلہ، قلیل کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال کرو، چھوٹے گروہوں کو، قلیل، کم تعداد کے گروہوں کو. کیا ایسا نہیں ہوا؟ غلبت، غلبہ دیا اللہ نے، فیۃ کثیرۃ، بڑے بڑے گروہوں پر اور بڑے بڑے لشکروں کو، باذن اللہ، اللہ نے اپنے حکم سے. کیا ایسا تاریخ میں کبھی ہوتا نہیں آیا؟ انہوں نے سمجھایا. اچھا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے پیش نظر یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ پیچھے جو مقصد ہے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا، غزوہ بدر ہونے والا ہے. غزوہ بدر میں ادھر 313 ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر جو ہے وہ چند تلواریں ہیں، ادھر کیل کانٹے سے لیس ہیں، ہر طرح کے اسلحے سے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اصلاً صحابہ کی ذہن سازی بھی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہوں کو اللہ نے بڑے گروہوں پر غلبہ عطا کر دیا. ایک اپنا اردو کا مقولہ بھی ہے نا کہ اللہ چڑیوں کے ہاتھوں باز مروا دیتا ہے، اللہ ابابیلوں کے ہاتھوں ہاتھی والے مروا دیتا ہے. تو چلے، یہ تو ایک غائبانہ معجزانہ طور پہ اللہ کی مدد ہے ہی نا، بالکل ڈیفرنٹ انداز سے. لیکن ایسا بھی بہت دفعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گروہوں کے ہاتھوں بڑوں کو شکست دی، اور یہ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے. چند مثالیں پیش کرتے ہیں. غزوہ بدر ہوا 313 اور مقابلے میں 1000.
یہ جو مثال دی جا رہی ہے طالوت اور جالوت کی جنگ، یہاں بھی بہت کم تھے تعداد میں. اس سے آگے چلیے غزوہ احد میں 1000 اور 3000 کا مقابلہ ہے. جنگ موتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کہ خالد کیا ہے؟ الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. صحابہ کا ایسا پکا یقین بن گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی مدد تھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ لقب تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، کہ گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ جس لشکر کی قیادت خالد بن ولید کر رہے ہیں جس لشکر میں، اس لشکر کو شکست نہیں ہو سکتی. باہر کے اللہ کی طرف سے اصلاً تو مدد اللہ کی ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے جی. جنگ موتا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فرق تھا. مسلمان ہیں 3000 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی سرکردگی میں. کتنے ہیں جی مسلمان؟ 3000. اور مقابلے میں دشمن کفار 2 لاکھ. کوئی نسبت تو تناسب بنتا؟ 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے اہل حق کے ساتھ. بڑی خوبصورت اور آسان بات ہے سمجھنا. جس لشکر، جس گروہ کے ساتھ اللہ کھڑا ہو، اللہ کی مدد یعنی ساتھ ہو، کون سا لشکر اس کو شکست دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. تو مقصد یہ، افغانستان چلے، یہ تو صحابہ کے دور کی باتیں تھیں. افغانستان میں کیا ہوا؟ دنیا کی 3 سپر پاورز وہاں ذلیل ہو کر نکل چکی ہیں. برطانیہ اس وقت سپر پاور تھا، رشیا قریب کی بات ہے، اور یہ تو ابھی بالکل ہی قریب کی بات ہے امریکہ. کوئی مقابلہ بنتا ہے امریکہ کے ساتھ؟ امریکہ نیٹو کے ساتھ 80 ممالک کی طاقت لے کر آیا تھا، اور نے کہا تھا 1 ہفتے کا کام ہے بس، اور 18 سال آخر کار جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے نکلا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے چھوٹے گروہوں کو غلبہ دیا ہے بڑے گروہوں پر. اور آج جی تازہ ترین فلسطین، غزہ، جی 22 لاکھ کی آبادی ہے ٹوٹل، اس میں سے جنگجو چند ہزار ہے، 10,000 سے زیادہ نہیں. اور اسرائیل دنیا کی سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی اور طاقت ہے، اسلحہ ہے، وہ اس کے پاس ہے. امریکہ پیچھے کھڑا ہے، پورا یورپ اس کے پیچھے کھڑا ہے، برطانیہ، کینیڈا سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کو مالی امداد بھی دے رہے ہیں، بحری بیڑے بھی بھیجے ہوئے ہیں. جی وہ غرور میں تھا، میرا وہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی جو اس کی، وہ کہتا ہے کہ میرے پورے اسرائیل کو یوں ایک گنبد نما چیز، یعنی ہم نے وہ نہ نظر آنے والا گنبد ہے اس میں کور کر رکھا ہے کہ اس میں سے کوئی بلٹ، ایک گولی بھی گزرے گی تو اس کو ہوا میں ہی ہلاک کر دیا جائے گا، ہوا میں اس گولی کو گرا دیا جائے گا. کوئی بڑے جو ہے وہ راکٹ اور کوئی جو ہے وہ ان کا تو معاملہ ہی کیا ہے. کہاں گئی ساری اس کی ٹیکنالوجی؟ آج اصلاً جنگ ہار چکا ہے، اسرائیل بھاگ رہا ہے، میدان جنگ سے بھی بھاگ رہا ہے. آئے نا میدان جنگ میں اترے. بڑی خوبصورت بات کی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ ہم نہیں اعلان کرتے، ہم نہیں یہ مطالبہ کرتے کہ جنگ بندی کی جائے. نہیں، جنگ جاری رہے گی. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ جنگ بند کی جائے. کیوں؟ مسلمان کوئی ڈرپوک ہے، جانے دینے سے کوئی کتراتا ہے؟ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئے مردانہ وار میدان جنگ میں آئے. کیوں جو ہے وہ سول لوگوں پہ کیوں حملے کر رہا ہے، آبادی پر کیوں بمباری کر رہا ہے؟ میدان جنگ میں آئے، لڑے، ہم لڑیں گے. کوئی جنگ بندی نہیں مطالبہ ہمارا، نہ ہی فلسطینیوں کا مطالبہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حماس کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جنگ بندی کی جائے. حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ مردوں کی طرح آؤ، لڑو، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، شہری آبادی پر کیا بمباری کر رہے ہو؟ وہ بھی آتے ہو اوپر سے حملہ کر کے چلے جاتے ہو. آؤ میدان جنگ میں آؤ، بارڈر پہ آؤ، ٹینک لے کے آؤ، اپنی آرٹلری لے کے آؤ، زمینی فوج لے کر آؤ، پھر تمہیں بتائیں گے.
اور وہ ٹینک تو بے شمار تباہ کروا چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ دنیا جان. آپ کے علم میں ہونا چاہیے اسرائیل کا بچہ جو ہے نا, وہ آرمی ٹریننگ اس پر لازم ہے, مرد ہو یا عورت ہو. بچہ 4 سال کا بچہ بھی گن چلانا جانتا ہے. حسیدہ کہنے اوہ دہشت گرد بنا دیا بچہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ کم از کم گھر میں اور کچھ نہیں تو ایک لاٹھی تو اسلحے کی نیت سے ضرور رکھو, مسلمان کے گھر ہونی چاہیے, ایک ڈنڈا. اسی اسرائیل کی ایک جو ہے وہ وزیر خارجہ کا انٹرویو ہے, آن دا ریکارڈ ہے, آپ دیکھیے یوٹیوب پہ دیکھیے, گوگل پہ سرچ کیجیے. 1967 کی جنگ جب ہوئی تھی اسرائیل کی عربوں کے ساتھ, تو اس نے بہت بڑا اسلحے کا آرڈر دیا اور بہت بڑا اسلحہ ڈیل کی اور خریدا. اتنی بڑی ڈیل کہ اس میں اس کو نظر آ رہا تھا کہ ہم بھوکوں مر جائیں گے. تو اس سے جب پوچھا گیا, انٹرویو لیا کہ تم نے کس بنیاد پر یہ اتنا بڑا اور خطرناک فیصلہ کیا, اگر تم جنگ ہار جاتے تو تمہارا تو کچھ نہیں بچنا تھا, دیوالیہ ہو جانا تھا, سب کچھ ختم ہو جانا تھا. اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھی ہے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما رہے ہیں, اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, تو جو دیا جل رہا تھا نا گھر میں, اس میں تیل تو تھا ادھار کے پیسوں کا, لیکن 8 تلواریں جو ہیں وہ دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی. آج دین کہتا ہے, قرآن کہتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم, طاقت حاصل کرو جو تم سے ہو سکے, ایٹم بم بناؤ, میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرو. ہم نے حاصل بھی کر لی لیکن اس کو چلانے کا ہمیں حوصلہ ہی نہیں ہے. خیر اللہ نے تو دیا ہے, تو طاقت ہونی چاہیے مسلمان کے پاس. تو بہرکیف بات جہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو, بندہ مومن کو کم از کم جو اللہ کا ماننے والا ہے اسے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. باقی جہاں تک ہے بات شہادتوں کی, علامہ اقبال نے ایک بات ایک فقرے میں نا, ایک شعر کے مصرے میں ایک میں ہمیں سمجھا دی کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کیا مطلب ہے کہ خون سے مطلب یوں کہ یہ قتل, کہ قتل 100,000 انجم کہتے ہیں ستارے کو, کہ لاکھوں ستاروں کے قتل گویا کہ ڈوبنے کے بعد کیا ہوتی ہے, سحر پیدا ہوتی ہے. صبح کب پیدا ہوتی ہے, صبح کب نکلتی ہے, جب لاکھوں ستارے گویا کہ غرق ہو جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. تو اسی طرح صبح پیدا کرنے کے لیے دنیا میں انسان کو اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اس کے غلبے کے لیے لاکھوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی. اس سے نہیں گھبرانا چاہیے مسلمانوں کو, اس پر پریشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی ہلاکت ہے, کوئی گمراہی ہے, کوئی خسارہ ہے. جو شہادت کا رتبہ پا گئے تو وہ تو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ پر قتل کیے جائے مت کہنا کہ وہ مردہ ہیں. سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ پر قتل کیے جائے سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں. کہنا تو دور کی بات, وہ تو زندہ ہے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, وہاں خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اللہ کی راہ پر جان قربان کرنا, شہادت پانا, یہ کوئی خسارے کا کام ہے جی. ابدی حیات, ابدی کامیابی کا راستہ ہے, یہ دروازہ ہے. تو اس لیے ان سے نہیں پریشان ہونا چاہیے, جیسے کہ الحمدللہ فلسطینی نہیں پریشان. اصل چیز ہے آئیں مقابلہ کریں مردوں کی طرح, جسے کہتے ہیں نا. یہ گھٹیا آدمی کا کام ہوتا ہے, عورتوں بچوں پر ہاتھ ڈالنا, اور وہ تو ہے گھٹیا. خیر یہ یہودی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر, زمین کی بدترین مخلوق ہے یہ یہودی, فرمایا. یہ پارا مکمل کر لیں جی. آگے فرمایا واللہ مع الصابرین, جان لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یعنی اس لیے ڈٹے رہو. ولما برزوا لجالوت وجنودہ, اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے, قالوا, تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ہم پر انڈیل دے صبر, ہمیں یعنی خوب صبر عطا فرما, وثبت اقدامنا, اور ہمیں ہمارے قدموں کو جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری نصرت فرما, مدد فرما ان کافروں کی قوم پر. فہزموہم باذن اللہ, پس انہیں شکست دی انہوں نے اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا, اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. جالوت جو تھا وہ مشرکین کا, کفار کے لشکر کا جو سردار تھا, سپہ سالار تھا, اس کو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے. داؤد علیہ السلام کون ہے, وہ بھی نبی ہے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا کی بادشاہت اور حکمت,
اور نبوت وعلمہ مما یشاء، اور انہیں سکھایا جو اللہ نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ اللہ کا قانون جاری نہ ہوتا کہ اللہ ہٹاتا ہے لوگوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو سرکش ہو جائیں، جن کی سرکشی بڑھ جائے زمین میں، تو اللہ پھر کیا ہے ایسے گروہ پیدا کر دیتا ہے جو کہ اس کی سرکشی کو مٹاتے ہیں. اور اللہ محتاج نہیں ہے کہ بڑے گروہ ہی پیدا کرے، اللہ چھوٹے گروہوں سے بھی کام لے لیتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو فرمایا اگر ایسا نہ کرتا اللہ لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہی فساد ہوتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، بلکہ یہ کہ اللہ تو جہان والوں پر یہ فضل کرنے والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب کوئی بھی گروہ اس کی سرکشی، اس کی بدماشی حد سے بڑھتی ہے، اللہ جیسے کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ پیدا کر رکھا ہے تو اس کی سرکشی مٹا دیتا ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے. نتلوہا علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ قرآن کی آیات. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.